سلامتی ہے اور آپ کا خیر مقدم عرفان رمضان میں الف لام میم کا آغاز ہوا جاتا ہے اور میں کرام تشریف فرما ہے۔ ہمیشہ آغاز کرتے ہیں ایک نیکی سے، نیکی جو کہ بہت خاص ہے، نیکی جو کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت ہی مثبت پہلو جوڑتی ہے اور آپ کو نیکوکار میں سے بناتی ہے، شامل کرتی ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے گا آج کی نیکی جس میں ہمیں تعاون حاصل ہے سرف ایکسل کا، ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا، یعنی آپ نے غیبت سے بچنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک دوسرے کی برائیاں کسی اور کے سامنے جا کے نہیں کرنی، یعنی کہ آپ نے پردہ پوشی کرنی ہے، یعنی کہ ستار العیوب کی صفت کو اپنانا ہے کہ آپ نے دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالنا ہے، ظاہراً ان کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جا کے ان کے حوالے سے وہ گفتگو نہیں کرنی ہے جو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کل کا پہلو بڑا خاص تھا، ہم نے بدگمانی سے آپ کو بچایا۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ جس میں کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے یہ نشر کریں اور بتائیں کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی ہے۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ سب سے بڑی بیماری اس معاشرے کی جو غیبت ہے، یعنی ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے جا کے ایک دوسرے کے مردار کو یا ان کے بھائیوں کے گوشت کو کھانا اور اپنے لیے زندگی اور آخرت مشکل بنا دینا۔ جب کسی کو پتہ لگتا ہے کہ میرے پیچھے یہ بات کہی گئی ہے تو یقینی طور سے اس کے تاثرات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ خود اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو آج کی نیکی بڑی خاص ہے، آپ نے بچنا ہے اس سے، خاص طور سے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اور امید ہے کہ آپ اس پہ کار فرما ہوں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا موضوع خاص ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج جس زاویے پہ جا کے ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس سے قبل کبھی گفتگو ہوئی ہی نہیں ہے۔ اسلام کا معاشی نظام سیرت طیبہ کی روشنی میں، سیرت طیبہ کی روشنی میں کس طرح سے دیکھیں گے، کہاں کہاں جا کے دیکھیں گے، یعنی کیا ایک عام آدمی جیسے کہ میں اور آپ روزانہ بریڈ اینڈ بٹر کے لیے نکلتے ہیں تو ان کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا جن کی وجہ سے ہمارا رزق حلال ہم تک باعث خیر بنے اور دوسروں کے لیے بھی باعث نجات بنے، باعث خیر بنے۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام کے معاشی پہلو پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ نظام ہے کیا؟ اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ کیا یہ کمرشلزم سے جڑ کے چلتا ہے؟ کیا اس کی کوئی اور جہت ہے؟ یا پھر یہ ایک مکمل روحانی اور دینی نظام ہے جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس للہیت ہے اور کچھ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ ہدایت ہے، اور اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سیدنا مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم السلام نے جس دین کی دعوت دی ہے اسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ لیکن اس دین کی تکمیل، اس کا اکمال و اتمام خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لہٰذا اب اس دین میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس دین میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ قوم جو توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، دنیا کو آخرت کے تناظر میں دیکھتی ہو، اس قوم کا نظام زندگی چاہے وہ معاشی ہو، سیاسی ہو، عدالتی ہو، سیاسی اور معاشی اور دفاعی ہو، وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس قوم سے مکمل مختلف ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتی یا شرک پر یقین رکھتی ہے، وہ آخرت کے تناظر میں دنیا کو نہیں دیکھتے، اور خیر اور شر کا تعین وحی الہی، نبوت اور رسالت کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں گزارنی۔ ہم اس پوری زندگی کو خالصتاً معاشی تعبیر کے تناظر میں نہیں دیکھتے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل قرار دے دیا جائے، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی کو مکمل طور پر محض ایک معاشی نقطہ نگاہ سے اس کی باقاعدہ انٹرپریٹیشن کر دی جائے۔ آپ دیکھیے کہ جدید معاشی نظام میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے وسائل کم ہیں، تمہاری خواہشات لامحدود ہیں، زیادہ سے زیادہ وسائل کی تخلیق کی جائے، ایکومولیشن آف ویلتھ کی جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کی بڑھوتری کے ذریعے سے انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اسلام آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ اپنی خواہشات کو لامحدود نہ سمجھو۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تمہاری خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ اور افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو اپنی خواہشات کو محدود کرو، فطرت کے مطابق پورا کرو، عدل کے مطابق پورا کرو، اور اس میں حلال و حرام کی تمیز رکھو۔ دوسری طرف بتایا گیا ہے کہ وسائل کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہوگی کہ وسائل کو ایک عادلانہ نظام کے طور پر
ایسے تقسیم کیا جائے کہ جس میں دولت کا ارتکاز نہ ہو، جس میں اقتناز یعنی سونا اور چاندی کو جمع نہ کیا جائے، اچھا، اور پھر اس انداز سے وسائل کی تقسیم کی جائے کہ لوگ پھر زکوٰۃ لے کر ڈھونڈیں لیکن انہیں کوئی مستحق زکوٰۃ نہ مل سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب اسلام کے معاشی نظام پر خصوصی طور پر بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ نہ تو یہ کمیونزم ہے نہ یہ کیپٹلزم ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ایک خاص جدت پسندی کے رجحان سے متاثر ہو کر کبھی اسلامک کیپٹلزم جی، اور کبھی اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ کیپٹلزم کی بنیاد اس نقطہ نظر پہ ہے کہ خدا کا انکار کر دیا جائے اور مادی زندگی کو، نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا جائے، جس میں انسان کو مرکز کائنات بنا کر محض نفسانی خواہشات کی تکمیل کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ صحیح، اسی طرح سے کمیونزم کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انکار خدا کیا جائے، سوشلزم کی بنیاد انکار خدا پر ہے، صحیح، جہاں آپ معاشرے کو ایک مزدور اور محض ایک سرمایہ دار طبقے میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور پھر اس تقسیم کے بعد ایک نیا سرمایہ دار طبقہ وجود میں آتا ہے جس کو آپ ایک کمیونسٹ ریاست کہتے ہیں۔ صحیح، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو نظام معیشت ہے نہ وہ کمیونزم کی طرف ہے نہ وہ کیپٹلزم کی طرف ہے۔ اسلام کا اپنا ایک ایسا معاشی نظام ہے کہ جو آپ کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر، صحیح، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، انسانوں کی غلامی سے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لا کر کھڑا کرتا ہے اور ایک ایسی آزادی عطا کرتا ہے کہ آپ پھر عبداللہ بھی ہوتے ہیں، خلیفۃ اللہ بھی ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں۔ اور ابھی آگے جا کر ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس نظام کا ایک روحانی پہلو ہے، اس کا ایک ظاہری پہلو ہے، کچھ ڈوز ہیں، کچھ ڈونٹس ہیں، کچھ کام آپ کو کرنے ہیں، کچھ نہیں کرنے، اور جب آپ اس کو سیرت کے تناظر میں ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک ایسا مکمل معاشی نظام ہے کہ جس میں آج صرف پاکستان ہی نہیں پورے امت مسلمہ کی اور پوری انسانیت کی نجات ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت کوٹ کی اور اس پہ ہم سب کی توجہات چلی گئیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ یقینی طور سے ہماری جو خواہشیں ہیں وہ بنیادی ضرورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، ہم میں سے ہر کوئی روٹی، کپڑا، مکان، جاب، اچھا لباس، یہ سب کچھ چاہتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی خواہشیں ایک نظام حکومت بناتی ہیں کہ جی سب کو یہ بنیادی ضرورات ملتی رہیں۔ ریاست مدینہ کی بنیادی جو معاشی پالیسی ہے وہ کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمائی اور مختلف نظاموں کا تقابل بھی کیا، اور اس میں جو اسلام کے امتیازات ہیں اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ دیکھیں نا تو ایک شخص جو روحانیت کے جذبے سے سرشار ہے، اسلام نے اس کو یہ سمجھایا کہ روحانیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم تمام معاشی ایکٹیویٹیز کو معطل کر کے معاشرے پر بوجھ بن جاؤ۔ صحیح، یعنی لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، موناسٹسزم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کا ہو کے نہیں رہنا، اور دنیا میں اس طرح سے رہنا ہے کہ تمہیں اپنے معاشی معاملات کو بھی دیکھنا ہے، لک آفٹر کرنا ہے، اور انسان کی ذہنی سطح کو وہاں پر پہنچایا کہ جہاں پر وہ کسب معاش کو بھی عبادت سمجھے، الکاسب و حبیب اللہ، کہ اگر کوئی حلال رزق کما رہا ہے تو وہ ایسی عبادت کر رہا ہے جو پروردگار کو اتنی پسند ہے کہ وہ محبوب خدا بن رہا ہے، خدا اسے اپنا محبوب قرار دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک مزدور کو دیکھا کہ جس کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے، تو پیغمبر اکرم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنے لبوں کو قریب کیا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ مرحبا، کیا کہنا ان ہاتھوں کا جنہیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ ذرا دیکھیں کہ انسان اگر رزق حلال کما رہا ہے تو کہاں پر یہ بات جاری ہے۔ ایک اصول جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن اور پیغمبر اکرم کی سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو، مال کا ہونا خدا کے قرب کی دلیل نہیں ہے، واہ واہ، مال کا ہونا خدا کے ناراض ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے، صحیح ہے، مال کا نہ ہونا خدا کے قرب کی دلیل نہیں ہے، اور مال کا نہ ہونا خدا کے ناراض ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ پروردگار عالم کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ خدا ان رویوں کی بنیاد پر کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون مال کے آنے کے بعد قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون مال کے آنے کے بعد ختیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، کیا یعنی وہاں پر بھی مال ہے اور یہاں پر بھی مال ہے۔ بات، اگر آپ دیکھ لیجئے کہ پروردگار عالم ایک مال کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، سورہ والضحیٰ کے اندر
وجدک عائلا فاغنا، جو پروردگار نے اپنے احسانات اور اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں ان میں یہ ہے اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ ذرا دیکھیں، مفسرین نے بالاتفاق اس بارے میں لکھا کہ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال ہے کہ جو اتنا پاکیزہ تھا کہ پروردگار نے اسے اپنی طرف منسوب کیا۔ مال خدیجہ ہے مگر خدا کہہ رہا ہے خدا نے غنی کر دیا، یعنی اتنی پاکیزگی اس مال کے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں قارون کا جو واقعہ ہے اس کے ضمن میں ایک 5 نکاتی منصوبہ، ایک 5 نکاتی فارمولہ پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے جو قوم بنی اسرائیل کے برگزیدہ افراد نے قارون کے سامنے رکھا تھا۔ وہ فلنتھروپسٹ جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ پہلی چیز اس کی تعلق ہے اخلاقیات کے ساتھ کہ اے قارون لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون جو مال تیرے پاس ہے نا اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلا فارمولہ ہو یہ گیا۔ پہلا نقطہ ہے۔ میں یہ 4 جو اگلے فارمولے سننا چاہوں گا، ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے۔ مال، اس کی جمع اور اس کے اوپر اس کے ایک نظام کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ جی خوش آمدید، مع السلام، سلامتی ہو اور خیر مقدم آپ کا۔ علامہ صاحب جو خود پنجتن کے ماننے والے ہیں، 5 فارمولے بتا رہے تھے آپ۔ 5 نکات جو سورہ قصص میں اختتام سے کچھ پہلے پروردگار عالم نے قارون کے واقعے کے ضمن میں بیان فرمائے کہ اس کی قوم نے نصیحت کرتے ہوئے اسے یہ کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ پہلا مسئلہ جو ہے نا، یہ بنیادی ترین مسئلہ ہے جو مورلٹی کا اور اخلاقیات کا جو کرائسس ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ شو آف کرنا، تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے، یہ تمام تر چیزیں اس ایک لفظ کے اندر کور ہوتی ہیں کہ لا تفرح، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اکڑنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ دوسری چیز وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر۔ یہاں تو نے اپنا گھر اور یہ سب بنایا ہے نا، آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لا تنسا نصیبک من الدنیا، ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے کہ تو دنیا کا اپنا حصہ جو ہے اس کو بالکل بھول جائے۔ ہم تجھے جھونپڑی میں جانے کا نہیں کہہ رہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ تو بالکل روکھی سوکھی کھانا شروع کر دے۔ جو دنیا کا تیرا حصہ ہے وہ بھی تو لے، اگر جائز حدود کے اندر تو لیتا ہے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ 3 پوائنٹس یہ ہوئے۔ پھر چوتھی چیز احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بندوں پر احسان کیا، یعنی اس کو آگے ٹرانسفر ہونا چاہیے، ٹرانسفارم ہونا چاہیے تاکہ یہ فیض دوسروں تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد جو اختتامی چیز ہے، کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ لا تبغی الفساد فی الارض، کہ زمین میں فساد مت کر، یعنی اگر اچھا نہیں کرتا تو برا بھی مت کر۔ جیسے کہ مال ہی وہ ہے کہ جس سے بہت سے رفائی کام ہو سکتے ہیں، آپ ہسپتال بنا لیجئے، اسکول بنا لیجئے، کالج بنا لیجئے، اور یہی مال ہے کہ جس سے اگر آپ منفی کام کرنا چاہیں تو نائٹ کلبز بنا لیجئے، کیسینو بنا لیجئے، فساد کے مراکز بنا لیجئے۔ اچھی کتاب چھاپنی ہے تو بھی آپ کو مال کی ضرورت پڑے گی، اور اگر کوئی مفسد کتاب چھاپنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو مال کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کوئی اچھا آپ کو پروگرام کرنا ہے ٹی وی کے اوپر تو اس کے لیے بھی آپ کو مال اور سرمایہ درکار ہے، اور اگر آپ کو کوئی فحاشی کا کام کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو مال درکار ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ کام کہ جس کے ذریعے سے آخرت کا گھر بنایا جائے، ایک وہ کام جس کو فساد کہا جائے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ لا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد برپا مت کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اچھا کر، اللہ دوست رکھے گا، اور اگر برا کرے گا تو یقیناً اللہ کی نفرت تیرے حصے میں آئے گی۔ ٹھیک، بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب نے واضح بیان فرما دیا ایک جگہ پہ ووجدک عائلا فاغنا، اور دوسری جگہ پہ تبت یدا ابی لہب۔ دونوں ہی مال کے معاملات ہیں، اور دونوں ہی معاملات میں جو جس حیثیت پہ پہنچے گا اپنی محبت، اپنی محنت سے پہنچے گا۔ ہمارے پاس غلام مصطفیٰ قادری صاحب تشریف فرمائے۔ یہاں پر بارہا ذکر آیا، اور معیار اور مثال تو ہمیشہ رسول اور رسول کا گھرانہ ہوا کرتی ہے۔ میں قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ایک خوبصورت سا تحفہ پیش فرمائیں جو آپ کے کلام پہ مبنی ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چل
کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سیکے وہی پہ چلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ اپنی گزر رہی ہے، آرام و چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، سبحان اللہ۔ ذکر سرکار، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا غم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، یہ کرم حضور کا ہے، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، ریاست مدینہ میں ٹیکس کا نظام تھا تو پھر کیسا تھا اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت سے پہلو بالخصوص اسلامی نظام معیشت سے متعلق ملتے ہیں، اس میں خاص طور پر تجارت میں آپ کو امانت، دیانت، صداقت اور وفا کے پہلو نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو زکوٰۃ کا نظام، بیت المال اور
جزیہ اور خراج اور یہ تمام تر چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن میں اس میں چاہوں گا کہ قبل اس کے کہ ہم وہ ٹیکسیشن کی طرف ہم جائیں، کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو اسلام کے معاشی نظام کو سیرت کے تناظر میں سمجھنے کی مزید ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ پھر میں یہ جو ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ نے کہا ہے میں پھر اس کے ساتھ آتا ہوں. دیکھیے اسلامی نظام معیشت کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ رزاق اللہ ہے. بے شک ایسے ہی. رزاق رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ اس کا وہ خاص روحانی پہلو ہے جو انسان کو انسانوں کی بندگی اور غلامی سے نجات دیتا ہے. صحیح. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں آرٹیکل 38F میں لکھا ہوا ہے کہ ربا کے نظام کو ختم کیا جائے گا. اب ہم نے جس انداز سے بین الاقوامی سطح پر قرضوں کے اندر ہم یعنی ڈھلتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے تحت مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک حکم پر ہی عمل پیرا ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر تم جس جاندار کو بھی دیکھتے ہو اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. دنیا کے یہی دو مسائل ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے بھوک. تو فرمایا جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف سے امن بخشتا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. ایک مغربی مفکر مالتھس تھامس گزرا ہے، اس نے کہا کہ انسانوں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وسائل کم ہیں تو کیا کیا جائے؟ اس نے کہا ڈی پاپولیشن کی جائے، انسانوں کی آبادی کم کی جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کو مرے ہوئے بھی کئی دہائیاں اور 100 سال 200 برس تقریباً گزر چکے ہیں اور انسانوں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن وسائل ختم نہیں ہوتے. وسائل کی ڈسٹریبیوشن ہم غلط کرتے ہیں، وہ ہے جو اصل سبب ہمارے معاشی اعتبار سے اب طریقہ جو ہے وہ سبب بنتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انسانوں نے جب سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات میں ڈھال لیا ہے، لذتیت کو زندگی کا مقصد بنا لیا، تو ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ تقریباً فنا ہونے کے قریب ہو گیا. بعض یورپی ممالک کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ 0.9 تک چلا گیا. اب آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، وہ ہے گناہوں سے اجتناب. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم میں ربا ہوتا ہے وہاں قحط پڑتا ہے، اور جس قوم میں رشوت پھیلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر روب مسلط کر دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغربی ممالک سے جب ہم مروب ہو جاتے ہیں تو فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تمہیں ان کے جسم اور ان کے مال، ان کی مادی ترقی تمہیں اس یعنی سحر میں مبتلا نہ کر دے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بعض اوقات اصحاب ایمان کو تنگ دستی میں مبتلا کر دے اور اہل کفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاشی طور پر بلندیاں عطا فرما دے تو فرمایا بعض اوقات یہ معاشی ترقی دنیا کے اندر ہی اللہ کی طرف سے عذاب کا سبب بن جاتی ہے. بلیک ڈیتھ، کینسر، ایڈز، یہ تمام تر جو آپ کو خودکشی سے لے کر خاندانی نظام کا تباہ ہو جانا، یہ دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی صورتیں. ایک اور بات جو اہم ترین ہے یہ اس کا روحانی پہلو تھا. ظاہری پہلو میں جب آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات جس سے منع کیا گیا وہ ربا کا نظام. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا قیامت کے دن جب یہ کھڑے ہوں گے تو ان کی مثال ایسے ہوگی جیسے شیطان نے ان کو چھو کر باولا اور دیوانہ کر دیا. اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت تو ربا کی مثل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا اور تجارت کو حلال فرما دیا. پھر فرمایا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ رک جائے تو ماضی میں ان آیات کے نزول سے پہلے جو ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جو ربا کے نظام میں خود کو انڈلج کرے گا، فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ اہل جہنم میں سے ہوں گے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں ربا کے مقابلے میں تجارت کو، ربا کے مقابلے میں زکوٰۃ کو، ربا کے مقابلے میں صدقات کو ذکر کیا ہے. صدقہ اور زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں تو آپ اس میں کچھ گین نہیں کرتے، ربا میں آپ ان ریٹرن گین کر رہے ہوتے ہیں. ہر وہ قرضہ جو اپنے ساتھ منفعت کھینچ لے آئے اسے ربا کہا جاتا ہے. ربا کا مطلب ہوتا ہے اضافہ. آپ کسی کو قرض کے طور پر درہم، دینار، سونا، چاندی، پیسہ دیتے ہیں
اور پیسہ یا کوئی اور چیز قرض دینے کے بعد جب آپ ریٹرن میں مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کسی اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں. صحیح, کوئی خاص تو معین. یہ ایک ربا کی صورت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور یہ بہت اہم بات ہے, ریاستوں کو, افراد کو, گروہوں کو اس سے ڈرنا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اللہ سے ڈرتے رہو اور ربا کی تجارت کو, لین دین کو ترک کر دو اگر تم نے ایسا نہیں کیا. تو فرمایا ان کنتم مومنین, اگر تم صاحب ایمان ہو. فرمایا اگر تم نے ایسا نہیں کیا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے. اس وقت اگر ہم سود اور ربا میں انڈلج ہیں تو اٹ مینس وی آر ایٹ وار, نعوذ باللہ من ذالک, اگینسٹ اللہ اینڈ ہز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اس وقت اس بات سے باہر نکلنا ہے. آپ سوچئے کہ ہم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برس رہی ہو, جس عمل کو اپنی ماں سے زنا سے زیادہ سخت ترین گناہ کہا گیا ہو, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے, اور ہم اس کے اندر مبتلا ہوں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے قرآن و سنت اور آئین کی مخالفت کرتے ہوئے ہم اپنے معاشی نظام کو بہتر کی طرف لے جا سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ, اگر تم توبہ کر لو, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو پرنسپل اماؤنٹ تو تمہارا ہے, ٹھیک ہے, وہ تمہارا ہے, لیکن جو اضافہ ہے وہ حرام ہوگا. تو فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون, نہ ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. بہت واضح, کتنا بہتر نظام ہے اسلام کا جو آپ کے سامنے فارمولے کے تحت پیش کیا ہے. اور پھر سے یہ بات سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں آپ, قطعاً نہیں کر سکتے, مگر یہ سودی نظام ایسا ہے کہ ہمیں وہاں کھڑا کر دیتا ہے. تو پھر ہم سایہ خدائے ذوالجلال میں کیسے رہیں گے؟ ایک مختصر سا وقفہ ہے, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عزیز و جانمن, آپ کا خیر مقدم ہے عرفان رمضان میں محمد اویس ربانی آپ کو ایک ایسے سوال کے جواب کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں مکمل طور سے دیکھا جاتا ہے, اس پہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح اصول ہے. علامہ صاحب, عام طور سے کوئی بھی چیز آپ خرید و فروخت کرتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ جب بیچ دی تو بیچ دی, نو ایکسچینج نو ریٹرن. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زاویے میں, آپ کے اخلاق حسنہ میں, آپ کی سیرت پاک میں, یہ ایسے ہی ہے کہ اگر دے دیا تو دے دیا, واپسی نہیں ہو سکتی؟ اس کے اندر بہرحال فقہی بحث تو بہت طویل ہے. یعنی اگر آپ خیارات کی ایک بحث ہے پوری, مثلا خیار مجلس ہے کہ اگر اسی نشست کے اندر واپس کر دیا تو گنجائش ہے. اسی طریقے سے بعض دوسری چیزیں ہیں کہ جو ایک تفصیل طلب معاملہ ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مثلا حق سے دستبردار ہونے والی ایک بحث آتی ہے کہ اگر پہلے سے اس بات کو طے کر دیا جائے کہ اگر یہ سارے اختیارات جتنے بھی ہیں جن کو خیارات کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے, اگر اسے دستبردار ہو جائے تو کیا پھر بھی اس کو وہ ایکسرسائز کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. یہ فقہا کے درمیان ایک تفصیلی بحث ہے اور اس کے اندر کافی کیل اور قال موجود ہے اس کے حوالے سے. یا تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کے تحمل کر پائے گا آپ کا پروگرام جو اس میں جتنی گنجائش ہے وقت میں اس کے حوالے سے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سارے ایسے ایکسیپشنز موجود تھے کہ جس کی بنیاد پر اس کو ریٹرن کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ بھی واضح فرمائے گا کہ جب خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے تو چیزوں کو مبالغہ آرائی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, وہ بڑی تعریفیں ہوتی ہیں مگر حقیقت میں کھوکھلا پن ہوتا ہے. یہ چیز کہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پھر تو یہ ایک ریٹرن کرنے کا حق بن جائے گا اس کا کہ اس کو ریٹرن کر سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو قیمت اس نے دی ہے وہ واپس کلیم کرنے کا بھی حقدار بن جاتا ہے. یہ کام اٹ سیلف تو بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ اگر ایک نقص موجود تھا, اس نقص کے اوپر اس طرح سے پردہ ڈالا گیا کہ سامنے والا جو ہے وہ فریب کا شکار ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ اس بات کو تو قطعاً اسلام جو ہے پروموٹ بھی نہیں کرتا, نہ اس کو ایڈوکیٹ کر سکتا ہے. لیکن ایک یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو رکھ دے اور یہ کہے کہ صاحب آپ اپنے طور پہ پورا اس کو چیک کر لیں, ہم کچھ نہیں کہتے, یہ آپ کے سامنے موجود ہے, جو چیز ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, آپ اس کو اسیس کر لیجئے, دیکھ لیجئے, جو ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اگر پھر بھی وہ اس کو قبول کرتا ہے تو پھر بعد میں شکوے کا حق اس کے پاس نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو جس طرح سے ہے کہ ایک دودھ ہے, اس کے اندر پانی ملایا ہوا ہے اور دودھ کہہ کر اس کو فروخت کیا جا رہا ہے, یہ دودھ ہے نہیں. یعنی وہ جس کو عرف کے اندر دودھ کہا جاتا ہے, جس معیار کے اوپر کسی دودھ کے دودھ ہونے کا معیار ہے, یہ وہ دودھ نہیں ہے.
لہٰذا اس کو دودھ کہنا یہ جھوٹ بھی ہے اور غش بھی ہے، فریب ہے۔ ومن غش فلیس منا، حدیث کے اندر صراحت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی نے دھوکہ دیا تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر اس کو کنسیل کیا گیا ہے، فیٹ کو چھپایا گیا ہے، لیکن اگر کنسیل نہیں کیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے کہ جناب دیکھ لیجئے یہ چیز ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، اگر وہ پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو بتا بھی رہے ہیں کہ جناب یہ ایسا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر وہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب باہمی رضامندی کے ساتھ یہ سودا ہو رہا ہے، تو پھر بیچنے والے کی ذمہ داری اس حوالے سے ختم ہو جاتی ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، اسلامی معاشی نظام کو اگر ہم زیر بحث لے کر آئیں تو وہاں پہ ٹیکسیشن کی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، کیا زکوٰۃ اور اس طرح کے خمس اور دیگر چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے اور یہی ٹیکسیشن ہوتی ہے یا اس کے علاوہ دیگر ٹیکس بھی لگائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی ایک بنیادی بات یہ سمجھیں کہ احتکار، ذخیرہ اندوزی اسلام میں حرام ہے۔ ایسا ہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا جو اشیاء خوردنی ہیں ان پر روکے رکھے اور 40 دن گزر جائیں تو فرمایا اس پر اللہ، اس کے رسول، تمام فرشتے اور لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اقتناز اور ارتکاز کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممانعت فرمائی ہے کہ سونے چاندی اور دولت کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے، کئی لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ اسراف یہ ہے کہ وسائل کو ضائع کیا جائے، برباد کیا جائے۔ پوری کل نظام معیشت کا جو پرنسپل ہے وہ کیا ہے؟ الاقتصاد نصف المعیشہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میانہ روی نصف معیشت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ تبذیر، فضول خرچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ اب آپ نے جو خاص طور پر ٹیکسیشن اور زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو اسلام میں جو ذریعہ آمدنی ہے اس میں ذرائع آمدن میں بہت سارے ذرائع ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ جب آپ اغنیاء سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، حدیث شریف میں ہے کہ اغنیاء سے زکوٰۃ لی جائے گی اور فقراء اور مساکین پر خرچ کی جائے گی۔ زکوٰۃ اسلامی نظام معیشت میں ذریعہ آمدنی کے طور پر ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے جب خلافت راشدہ کے دور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مرتدین نے اور مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں حضور علیہ السلام کے دور میں دیا کرتے تھے تو تب بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا جائے تو گویا کہ آپ نے اسلامی ریاست کی معیشت پر حملہ کر دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ میں ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف مال پر زکوٰۃ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جو اہل تقویٰ ہیں ان کے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے؟ سونا، چاندی، کیش پیسہ، شیئرز، بانڈز، مال تجارت۔ اسی طرح سے جو آپ کھیتی اگاتے ہیں اس پر عشر اور نصف عشر۔ پھر آپ نے وہ جانور جنہیں سائمہ کہا جاتا ہے جو از خود زمین پر چر رہے ہوتے ہیں، اس کی ایک الگ تفصیلات ہے۔ اس میں بھیڑوں پر، اونٹوں پر، آپ کے پاس جو بیل ہیں، گائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر باقاعدہ زکوٰۃ فرض کی۔ اگر پاکستان میں یا کسی بھی ریاست میں درست طور پر مسلمانوں سے زکوٰۃ لے لی جائے اور درست طور پر زکوٰۃ خرچ کر دی جائے، آپ اپنے معاشرے سے غربت کو کسی حد تک ختم کر سکتے ہیں۔ اور جو مصارف زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، آپ کی تمام تر جو والغارمین وفی سبیل اللہ، ان 8 مصارف زکوٰۃ میں اگر آپ اس کو خرچ کریں گے تو آپ ملک کے معاشی نظام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور اہم بات جو آپ نے خاص طور پر ٹیکسیشن کے حوالے سے بار بار کہی ہے، خراج ادا کیا جاتا تھا۔ مسلمان ریاست جو کسی اور ریاست کو کسی صلح اور معاہدے کے نتیجے میں فتح کرتی تھی تو وہ ریاست اس کی باج گزار بنتی تھی، وہ خراج ادا کیا کرتے تھے اور اس میں باقاعدہ معاہدے کے طور پر طے کر لیا جاتا تھا کہ وہ سالانہ اس قدر غلہ یا اتنے درہم اور دینار۔ یہ بھی اسلامی نظام معیشت میں ایک ذریعہ آمدن کے طور پر، ٹیکسیشن کے طور پر، ایک علیحدہ ٹیکس کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جزیہ کیا ہے کہ اسلامی ریاست میں جو لوگ بطور ذمہ رہتے ہیں ان کا ریاست کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ریاست ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بدلے میں وہ ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں۔ وہ ٹیکس کتنا ہوتا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ خوشحال پر 48 درہم،
متوسط طبقے پر 24 دراہم، اور محتاج جو اپنے ہاتھ سے دولت کماتا ہے، کسان ہے، اس پر صرف 12 دراہم جزیے کے طور پر لیے جاتے تھے، اور یہ جزیہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر نہیں ہے، اور یہ سالانہ طور پر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک درہم 2.975 گرام چاندی کا ہوتا ہے، تو 12 دراہم سال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ریاستیں، جو نیشن اسٹیٹس ہیں، جو ٹیکسیشن وہ لگاتی ہیں، اس کے مقابلے میں زکوٰۃ اور جزیہ وغیرہ کا جو نظام ہے وہ بہت منیمل سا ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کل مال پر 2.5% دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بیت المال کا نظام، بیت المال کا جو نظام ہے یہ بینکنگ سسٹم سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ اور بہت زیادہ بینیفیشل ہے۔ اسلام میں کسی بھی صورت میں بینک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بینک بنیادی طور پر جو کام کرتا ہے وہ فائٹ منی پر، فیک منی پر کام کرتا ہے۔ آپ پیپر کرنسی پر پورے بینکنگ سسٹم کو کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جی ایسے ہی اسلامک بینک کے اندر بھی فریکشنل ریزرو بینکنگ کی بنیاد پر، یعنی جو تخلیق کے زر ہے وہ فیک انداز سے ہو رہی ہے، فریکشنل ریزرو بینکنگ کی بنیاد پر اسلامک بینک بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بیت المال کے نظام کو اڈاپٹ کیا جائے، اور اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست مدینہ منورہ میں جو درہم اور دینار کا نظام تھا یا فلوس کا نظام تھا، کہ اس میں کرنسی کی ویلیو انٹرنزک ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ اگر میرے پاس ایک چمڑے کا ایک فلوس ہے، میں اس پر 1000 دینار لکھ دوں تو یہ جھوٹ ہوگا، اگرچہ میں اس پر حکومت کی اسٹیمپ بھی لگا دوں کہ حامل ہذا کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ آج کل تو اب ہمارے ہاں سونے اور چاندی کے سکوں سے بات آگے نکل کر پیپر کرنسی، پلاسٹک منی، ڈیجیٹل منی، اور اب جا کر وہ ڈی سینٹرلائز ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کی طرف بات چلی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا پورا نظام معیشت اگر آپ دیکھیں گے تو اگر اسے سلور اینڈ گولڈ کوائنز کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے، اسے سنہ منی کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے، اسے بیت المال کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے، ذرائع آمدنی میں آپ ان ذرائع آمدنی کی طرف جائیں جس میں تجارت ہے، اور مزید ٹیکسز بھی حکومت عائد کر سکتی ہے جنہیں نوازل کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر بالفرض اللہ نہ کرے کہ اگر حکومت میں کبھی زلزلہ آتا ہے، ڈیزاسٹرز کی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، علامہ صاحب اس پر یقیناً کوئی اضافہ کرنا چاہیں؟ جی گزارش ہے کہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدگی کے ساتھ ان چیزوں کو ایلوبریٹ کیا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بس ایک ظاہر نقطہ نظر کی وضاحت میرے خیال میں ضروری ہو جائے گی کہ ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ بہرحال کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جیسے وہ 8 مصارف جو ہے اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بعض دوسرے ٹیکسیشن جو ریلیجس لیویز کہلاتی ہیں کہ جو عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، اس کے اندر خمس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں جو زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے غلات اربع، انعام ثلاثہ اور نقدین، یعنی 4 طرح کے غلات ہیں، کراپس ہیں، جس کے اندر کھجور، گندم، جو، کشمش وغیرہ، اور پھر 3 طرح کے اینیملز ہیں یا کیٹل ہیں، مویشی جن کو کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر گائیں، بیل یہ ایک فیملی بن جاتی ہے، بھیڑ بکریاں وہ دوسری فیملی بن جاتی ہیں، اونٹ تیسری فیملی بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 طرح کی کرنسیز ہیں کہ جس کے اندر سونے اور چاندی کے سکے، یعنی دینار اور درہم۔ ظاہر ہے کہ احناف کے یہاں وسعت ہے اس کے اندر، ہمارے یہاں وہ نس کی وجہ سے کہ اس کے حوالے سے نس موجود ہے، لہٰذا اسی کے اندر انحصار کیا جاتا ہے۔ پھر نفلی صدقوں کی تو بہت گنجائش ہے کہ جتنا انسان خدا کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ زیورات میں زیورات کے اوپر نہیں ہے ہمارے ہاں، زیورات میں ہمارے یہاں پھر یہ تمام تر چیزیں وہ دوسرا جو ہیڈ ہے خمس کا، کیونکہ بچت کے اندر وہ کور ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر پیسہ اور روپیہ اور کیش وغیرہ دوسری چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ عنوان تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی گفتگو رہی اور بہت کچھ آج سیکھنے اور سمجھنے کو ملا۔ الحبیب ریسٹورنٹ کا انتہائی شکر گزار کہ افطار کا اہتمام آپ کی طرف سے ہوا ہے آج۔ ہم یہاں پہ مناجات کی طرف چلتے ہیں، اور مناجات یہی ہیں کہ جو بات دل میں ہو، زبان پہ نہیں آ سکتی، وہ اس سے بھی واقف ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ اس کو بھی سمجھتا ہے۔ رمضان ہمیں ایک خاص پیغام دیتا ہے، جب ہم افطار کی طرف بڑھتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اپنے پروردگار سے، دور کب ہوتے ہیں یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا نہیں ہے، مگر یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جو قربت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو میں قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک مناجات کا کلام آج ہمیں پیش فرمائیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شرح مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی
تکلیف کو یا الہی بھول جائے، نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط،